معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، آج انشاءاللہ العزیز جنت اور جہنم کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی، قدر تفصیل کے ساتھ رکھی جائیں گی، لہذا ادباً گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ اعمال کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور جنت کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جہنم کے تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا کہ اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت بنائی ہے کسی آنکھ نے اس طرح کی جنت دیکھی ہی نہیں، کسی کان نے اس طرح کی جنت سنی ہی نہیں ہے، کسی کے دل میں بھی اس طرح کی جنت کا خیال بھی نہیں گزرا ہے۔ ہم دنیا میں بیسٹ سے بیسٹ پلیس اپنے ذہن میں لائیں، بہترین سے بہترین لگژری لائف والی اپنے ذہن میں سیٹ کریں، اور کتنوں ہی خوبصورت سے خوبصورت گھر جو ہے اس میں جوڑ دیں، لیکن تب بھی جنت کو دیکھ لینے کے بعد معلوم ہوگا کہ دنیا کچھ نہیں تھی، دنیا کی نعمتیں کچھ نہیں تھی، اور کوئی آدمی اس صحیح جنت کا تصور اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا ہے۔ جو آدمی کامیاب ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ جو کچھ انسان چاہے گا وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین عطا کرے گا، جو کچھ خواہشیں، جو کچھ ارمان، جو کچھ ان کے دلوں میں امید ہوگی وہ ساری چیزیں ملے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ مزید ہمارے پاس اور بھی بہت ساری چیز ہیں، یعنی جتنی خواہشیں ہیں تمام خواہشوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ ہر انسان یہ اللہ رب العالمین کے ہاں اقرار کرے گا، اللہ رب العالمین اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین اسے پوچھے گا، بار بار پوچھے گا، بندہ تجھے کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ جتنی چیزیں، جتنے خواہشات ان کی زندگی میں، ان کے ارمان میں ہوں گے، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاں شیئر کر دے گا۔ اللہ رب العالمین جو ہے کہنے کے دیری ہوگی کہ فوراً ہی اس کو وہ چیز عطا کر دے گا، اور پھر اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ کچھ اور چاہیے؟ بندہ کہے گا اللہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، میرے لیے بس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ بندہ فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز تمہیں کیا نہیں چاہیے؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ وہ تو میں بھول گیا تھا، وہ چیز بھی مجھے چاہیے، اللہ رب العالمین عطا کر دے گا۔ پھر اللہ رب العالمین پوچھے گا اے بندہ کہ فلاں چیز تمہیں نہیں چاہیے، وہ پھر یاد کرے گا اللہ وہ چیز بھی چاہیے، میں بھول گیا تھا، وہ چیز بھی مجھے عطا کر دے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین جنتی بندوں کے حوالے سے یاد دلا دلا کر کے اپنی نعمتیں دے گا، اور ساری خواہشات اس کی ختم ہونے والی ہے، اور اللہ رب العالمین کی نوازش اس قدر ہونے والی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ، جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ینادی مناد، آواز دینے والا آواز دے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، کہ تمہیں ایسی صحت دی گئی ہے کہ اب اس کے بعد کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اللہ رب العالمین کی جنت کو پا لینے کے بعد انسان کو اللہ رب العالمین ایسی صحت عطا کر دے گا، ایسی تندرستی عطا کر دے گا کہ اس کے بعد پھر کبھی بیماری میں نہیں پڑے گا۔ اور کہا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، کہ تمہیں ایسی زندگی مل گئی ہے کہ پھر اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اور پکارنے والا پکارے گا اے جنتیوں ادھر دیکھ لو، اے جہنمیوں ادھر دیکھ لو۔ سارے لوگ ادھر دیکھیں گے اور موت کو
ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور سب کے سامنے جو ہے اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ موت تھی جو آج موت کی بھی موت ہو چکی ہے، اس کے بعد پھر کسی کی موت نہیں آنے والی۔ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے، جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو ایسی صورت میں سفارش وغیرہ کے ذریعے سے جتنے جنت میں آ سکتے ہیں آ جائیں گے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ سارے لوگ وہیں پہ رہ جائیں گے۔ تو موت کی بھی موت ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ آواز دے گا، کہے گا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، کہ اے لوگو تمہیں ایسی زندگی مل گئی ہے کہ اب اس کے بعد موت نہیں آنے والی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور کہا جائے گا کہ تمہیں ایسی جوانی اللہ رب العالمین نے عطا کر دی ہے کہ اب اس کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جنت میں بڑھاپے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ آدمی اگر بڑھاپے کی زندگی میں بھی دنیا میں انتقال کیا ہے، جنت میں اگر پہنچ گیا تو ایسی صورت میں وہ جوان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی اعلان کیا جائے گا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعِمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا، کہ تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں، تم جو نعمتوں کی زندگی میں گزارو گے پھر تمہارا کبھی برا حال نہیں ہونے والا، تم کبھی پریشان، تم کبھی دکھ درد کی حالت میں نہیں ہونے والے، بلکہ ہمیشہ نعمتوں میں جینے والے ہو۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی یہ کہا ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اورثتموها بما كنتم تعملون، کہ لوگوں کو پکارا جائے گا، لوگوں کو بلایا جائے گا کہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے اس چیز کے بدلے میں جو تم دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جانے کے بعد ایسی صحت مل جائے گی کہ کبھی بیماری نہیں چھوئے گی، اور ایسی زندگی ملے گی کہ کبھی موت نہیں چھوئے گی، اور ایسی جوانی ملے گی کہ بڑھاپے نہیں چھوئے گی، اور اسی طریقے سے ایسی نعمتوں والی زندگی، ایسی لگژری لائف اللہ رب العالمین عطا کر دے گا کہ پھر اس کے بعد کبھی بھی برا حال نہیں ہونے والا۔ آگے بڑھتے ہیں سامعین کرام، جنت کے محلات کیسے ہیں؟ جنت جو اللہ رب العالمین انسان کو عطا کرنے والا ہے، اس حوالے سے قرآن و حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جنت 100 فلور کی ہوگی، 100 منزلہ جنت کے ہوں گے، اور آدمی نیک اعمال کے حساب سے وہ اس طرح کا درجہ پائے گا۔ پورا انصاف سے اللہ رب العالمین کام لے گا، جو جس درجے کے حساب سے اعمال کرے گا اسی درجے کے حساب سے اس کو جنت ملنے والی ہے۔ جنت 100 فلور کی ہے، اور سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، جہاں سے نہریں بہتی ہیں، اور جس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ یہ 100 فلور کی جنت، جو آدمی جس لیول کے نیک اعمال کرے گا، جس لیول کے ایمان اور یقین اور تقوی رکھے گا، اس طرح کے لوگوں کو جو ہے جنت میں درجے ملیں گے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خاص فضل کر کے جتنے درجے میں ہونا چاہیے اس سے بھی اونچا کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاص عطا ہوگی، خاص فضل ہوگا۔ سامعین کرام، ایسا منظر کھینچا گیا ہے احادیث کے اندر کہ ایک آدمی جنت میں رہ کر کے اونچائی کی طرف دیکھے گا، اپنے اوپر کے درجے کی طرف دیکھے گا تو ایسی صورت میں اوپر کی جنت اس کو دکھائی دے گی، اور وہ اس بات سے پچھتا رہا ہوگا کہ کاش کہ میں تھوڑا اور اعمال کر لیتا، کاش کہ میں تھوڑی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا تو ایسی صورت میں اس جگہ کو مجھے مل جاتی۔ ایک حسرت ہوگی، حالانکہ جنت میں کہیں بھی جگہ مل جائے اس طرح کی زندگی پوری دنیا میں کسی شخص کو نہیں ملی، نہ کسی بادشاہ کو ملی، نہ کسی نواب کو ملی، نہ کسی راجا کو ملی۔ جس طرح سے بھی اگر جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا تو وہی سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جس شخص کو جنت مل گئی
جنت میں داخلہ مل گیا اور جہنم سے نجات مل گئی، فقد فاز، وہی شخص اصل میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دنیا تو دھوکہ دہی کی جگہ ہے، دھوکہ دہی کا سامان ہے۔ سامعین کرام، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ جنت 100 منزلیں کی ہوگی، اور اللہ رب العالمین نے جنت کے حوالے سے بیان کیا کہ اس کی چوڑائی، اس کا عرض جو ہے آسمان و زمین کے برابر ہوگی۔ 7 آسمان اور زمین کتنی بڑی ہے، اس کے برابر جنت کے عرض ہوں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے چوڑائی ہوگی۔ یہ جنت کی چوڑائی بتائی گئی۔ اور جنت کی دیوار کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب، کہ ایک اینٹیں سونے کی ہوں گی، دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس طرح سے پوری جنت بنائی ہوئی ہوگی۔ بہت بالا اور بہت اونچی جنت ہوگی، بہت زیادہ اونچی ہوگی، اس کا منزلہ جیسے آسمان و زمین ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ایک فلور کو اس طرح سے بنایا ہوا ہے، اور اس کی دیوار کو اللہ رب العالمین ایک اینٹ سونے کی تو دوسری اینٹ چاندی کی اس طریقے سے جوڑا ہے۔ وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَظْفَرُ، کہ اس کا جو گارا ہے وہ خوشبودار مسک سے بنایا ہوا ہے، اور کہا کہ وَحَسَبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اس کے اوپر جو کنکریوں کا کام کیا گیا ہے، موتیوں سے اللہ رب العالمین نے اس کا کام کیا ہے۔ یقیناً ہم دن رات اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، پوری زندگی بھر اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دیں، تب بھی یاد رکھیں کہ تب بھی ہماری عبادتیں اللہ کی جنت کو نہیں خرید سکتی۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی نوازش ہوگی، یہ تو اللہ رب العالمین کا انعام ہوگا کہ اللہ رب العالمین کو اگر دنیا میں ہم خوش کرنا چاہتے ہیں اور خوش کرنے کی غرض سے جو ہے عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ ہم نے رب کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف کر کے جو ہے ہمیں بھی خوش کرنے کے لیے جو ہے جنت عطا کر دے گا اور جنت کی نعمتیں عطا کر دے گا۔ سامعین کرام، لہذا ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا جوئی چاہیں، کوئی بھی اعمال کریں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کریں، یہی کہتے ہیں اسی کو اخلاص للہیت۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، صحیح الجامع الصغیر و زیادتہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں ایک ایسا بالا خانہ رکھا ہے، ایسا بیلکونی رکھا ہے کہ جس کا ظاہر سے اندرونی حصہ اور اندر سے باہر کا حصہ جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ کیا خوبصورت اللہ رب العالمین جنت کو بنایا ہوگا، باہر سے اندر کا نظارہ اور اندر سے باہر کا نظارہ دکھائی دے گا، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کو تیار کیا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کس کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعد اللہ تعالی لمن اطعم الطعام وعلان الکلام وتابع الصيام وصلى باللیل والناس نیام، کہا کہ اس شخص کے لیے بنایا ہے کہ جو دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنی گفتگو کو نرم کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو نرمی سے بات کرتے ہیں، وتابع الصيام، اور کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، وصلى باللیل والناس نیام، اور لوگ جب سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کے وہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی تہجد گزار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بالا کھانا رکھا ہے جنت کے اندر کہ جس کا ظاہر سے جو ہے باہر سے اندر کا نظارہ اور اندر سے باہر کا نظارہ دکھتا ہے، کیا ہی خوبصورت ہوگا۔ اسی طرح سے جنت کے اندر ایک خیمے کا ذکر ہوا ہے کہ جو اللہ رب العالمین خالص موتیوں سے بنایا ہوا ہے، اور کتنا بڑا خیمہ، 60 میل اس کی لمبائی ہوگی، 60 میل اس کی چوڑائی ہوگی، اور 60 میل اس کی اونچائی ہوگی۔ بہترین خوبصورت خیمہ اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، لہذا اس خیمے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کھولدار ہے، یعنی کہ اندر جو ہے خالی ہے، اور اس طرح کی خوبصورتی کے ساتھ اس کو مزین طریقے سے اللہ رب العالمین نے بہترین طریقے سے بنایا ہے۔ اہل جنت وہاں اس میں جائیں گے اور اس کے ہر اطراف میں گردش کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، ان کی بیویاں جو ہے کونے کونے میں موجود ہوں گی، وہ ان سے ملے گا اور بڑے ہی حشاش و بشاش ہو کر کے ملے گا، اور اس طرح کی بہترین پرسکون ہو کر کے زندگی گزارے گا۔ موتی کا گھر کبھی ہم نے دیکھا ہے؟ اللہ رب العالمین جنت میں موتی کا خیمہ بنا دیا ہے۔ معلوم ہوا جنت تو بڑی مہنگی ہے، جنت تو بڑی قیمتی ہے، جنت تو بہت خوبصورت ہے، اور ہمارے اعمال اس کو خرید نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کی خوشی اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اگر ہم نے دنیا میں رہ کر کے عبادتوں کے ذریعے سے حاصل کر لیا تو یہی چیز اللہ رب العالمین کی جنت دلائے گی۔ لہذا بہت مہنگی جنت ہے اور بہت خوبصورت جنت ہے، اور 100 فلور کی جنت ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ جنتیوں کا حسن و جمال اور طاقت کا کیا حال ہوگا۔ جو آدمی یا جو عورت جنت میں داخل ہو گئی تو اس کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اور اس کی طاقت اور اس کی باڈی وغیرہ کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ جنت میں تمام مرد اور تمام عورتوں جو ہے نہایت ہی خوبصورت ہوں گے۔ جنتی مرد و عورت کی لمبائی 60 گج ہوگی، 60 ہاتھ لمبے ہوں گے، اتنے لمبے ہوں گے جتنے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی کتنی تھی؟ 60 ہاتھ تھی، اور چوڑائی ایک جنتی مرد یا جنتی عورتوں کی جو ہوگی تو وہ 7 ہاتھ کی ہوگی، 7 ہاتھ چوڑائی اور 60 ہاتھ لمبائی، اس طرح سے ہر جنتی ہوگا۔ اور ہر مرد اور عورت 30 سے لے کر 33 ایئر کے ہوں گے، اس عمر کے ہوں گے، 30 سے لے کر کے 33 عمر کے ہوں گے، بالکل جوان ہوں گے، گورا رنگ ہوگا، گھنے بال ہوں گے، سرمگی آنکھیں ہوں گی، چمکتے دمکتے چہرے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر طرح کی غلاظتوں سے پاک ہوگا۔ اور ہر جنتی مرد کو 100 آدمیوں کی طاقت دے دی جائے گی، ایک مرد کے پاس 100 آدمیوں کی طاقت اللہ رب العالمین عطا کر دے گا۔ اور یہ خوبصورتی کی کیا بات کریں کہ یہ خوبصورتی دن بہ دن بڑھتے چلے جائے گی، مرد کی بھی خوبصورتی بڑھتے چلے جائے گی، عورت ہوگی تو اس کی بھی خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان فی الجنت لسوقا، کہ جنت میں ایک بازار ہوگا، ایک مارکیٹ لگے گا، یاتونہا کل جمعۃ، وہ ہر جمعہ کو لگے گا، یعنی ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن وہ بازار، وہ مارکیٹ لگے گا۔ فتحب ریح الشمال فتحثوا فی وجوہہم وثیابہم فیزدادون حسنا وجمالا، اور شمال کی جانب سے ایک ہوا چلے گی، جو لوگ بھی اس مارکیٹ میں موجود ہوں گے ان کو وہ ہوا پائے گی، اور وہ لوگ اس ہوا کو پائیں گے، اس کے چہرے میں ہوا لگے گی، اس کے کپڑوں میں وہ ہوا لگے گی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہوا پانے کے ساتھ ہی وہ مزید خوبصورتی اس کی بڑھ جائے گی، وہ حسن و جمال مزید جو ہے ہو جائے گا۔ یوں تو کوئی بھی جنت میں چلا جانے کے بعد بہترین شکل کے ہو جائیں گے، بہترین خوبصورت ہو جائیں گے، لیکن یہ ہوا کو پانے کے بعد جو کہ ہر جمعہ میں رکھا جائے گا کہ شمال کی جانب سے اتر دشا سے ایک ہوا چلے گی، اور اس کے چہرے، اس کے جسم میں وہ ہوا لگنے کے ساتھ ہی وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ چنانچہ مارکیٹ کے مشغولیت و مصروفیت جو بھی ہوگی اس کو کرنے کے بعد وہ جب گھر کو واپس آئیں گے تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ اس کی بیوی جو گھر میں ہوگی تو وہ بھی مزید خوبصورت ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ کہنے لگے گا کہ جس حال میں نے تجھے دیکھا تھا اس سے بھی زیادہ تم خوبصورت لگ رہی ہو، اور وہ عورت بھی جو وہ بیوی ہے وہ بھی کہے گی کہ آپ جس حالت میں گئے تھے اس سے بھی زیادہ آپ خوبصورت لگ رہے ہیں۔
معزز سامعین کرام، لہذا یہی اصل خوبصورتی ہے جنت کی خوبصورتی۔ لیکن اگر ہمارے پاس نیک اعمال نہیں رہا تو کتنے دن ہمارے یہ پروڈکٹ کام کریں گے میری ماں اور بہنوں؟ کتنے دن یہ فیئر لولی اور طرح طرح کے کریم ہمارے چل پائیں گے؟ آج بڑے ہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہے، آپ کے لیے جائز بھی ہے، ایسا نہیں کہ میں ناجائز کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے جائز بھی ہے، آپ لگائیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں نیک اعمال نہ ہو تو ایسی صورت میں قبر میں جانے کے ساتھ ہی آپ کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھانے لگیں گے۔ لیکن اگر نیک اعمال ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوبصورتی آپ کو ملنے والی ہے، اور آپ کا جو بھی چہرہ ابھی اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بلکہ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل آپ بن جانے والے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جنت میں ہر شخص اس لیول کا ہوگا کہ وہ بادشاہی والا زندگی گزارے گا۔ اگر عورت ہے تو ایسی صورت میں ملکہ والی زندگی گزارے گی، رانی والی زندگی گزارے گی۔ اور دنیا کی جو عورت ہے، اللہ رب العالمین اگر وہ کسی کی زوجیت میں ہے، اگر اس کا شوہر بھی جنت میں چلا گیا تو ایسی صورت میں اس عورت کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ رکھا جائے گا، اور اس کے شوہر کو جو حور عطا کی جائے گی ان حوروں کی وہ مالک ہوگی، وہ لیڈر ہوگی۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، یہ نہ سوچو کہ دنیا میں جس طریقے سے شوقن کی جو ہے حسد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں مٹ جانے والی ہے۔ حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی جب جنت میں چلا جائے گا، ایک عورت جب جنت میں چلی جائے گی تو ایسی صورت میں اس کے سارے حسد، کینہ، کپٹ اور جتنی بھی بری چیزیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ جتنے اس کے شوقن ہوں گے ان تمام کا دل ایسا اللہ رب العالمین بنا دے گا جیسا کہ وہ ایک ہی دل ہے، جیسا کہ وہ ایک ہی دل ہے۔ یہ جو سوچ رہی ہے دوسری بھی وہی سوچ رہی ہے، تیسری چوتھی پانچویں وہ بھی وہی سوچ رہی ہے۔ ایک آدمی کا دل جس طرح سے ایک چیز کے اوپر متفق ہوتا ہے وہ تمام جو ہے شوقنیں بھی اسی طرح کی ہوں گی، ایک دل کے من ہوں گی، وہاں پہ نہ جھگڑے ہوں گے، وہاں پہ نہ فساد ہوگا، وہاں پہ نہ جو ہے کسی طرح کی گالی گلوز ہوگی، نہ ہی وہاں جو ہے کسی قسم کی برائیاں دیکھی جائے گی۔ الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو صرف سلامتی سلامتی ہوگی اور لوگ ایک دوسرے سے ملنے پر سلام کہا کریں گے۔ تو لہذا یہ ہے کہ ایک عورت جب جائے گی تو ایسی صورت میں ملکہ والی زندگی گزارے گی اور وہ رانی بن کر کے جو ہے راج کرے گی، اور اللہ رب العالمین جو ہے ان کو کتنی بڑی جگہ اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ اس چیز کا اندازہ اس بات پر لگا لیں کہ حدیث میں اس شخص کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تفصیلی واقعہ ہے لیکن میں مختصر یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو ایسی صورت میں وہ شخص یہ سمجھے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ مجھ سے مذاق نہ کر، یہ جنت تو پورا فل ہے، میں کہاں رہوں؟ اللہ رب العالمین کہے گا تمہیں کتنی جگہ چاہیے؟ اللہ رب العالمین اس کو ایک دنیا کے برابر جگہ دے گا جنت کے اندر، وہ آدمی خوش ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس کو نوازتا جائے گا، اپنی نعمت اور اپنا رحم و کرم کرتا جائے گا، حتیٰ کہ حدیث کے اندر آیا کہ 10 دنیا کے برابر اس شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنت میں اتنی بڑی جگہ دی جائے گی جو آدمی جہنم میں جل جل کر کے سب سے اخیر میں جو ہے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو پھر یہ سوچا جائے کہ جو آدمی پہلے ہی جنت چلے گئے ہیں، جو آدمی جو ہے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو چکے ہیں، تو ان کا مقام کا کیا ہوگا اور ان کو کتنی بڑی جو ہے جنت میں جگہ ملنے والی ہے۔ اور جنت کی جگہ کے حوالے سے جب بات چل رہی ہے تو ایسی صورت میں یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ایک
ایک بالست زمین پوری دنیا اور دنیا کی ساز و سامان اور دنیا کی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی مقابلہ۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کیسے مقابلہ کر سکتی ہے جبکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ فنا ہو جانے والی ہے، اور وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی، کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ایک فنا ہونے والی چیز اور ایک باقی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز، دونوں کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بالست زمین پوری دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے بھی افضل ہے، اور وہاں پر ایک ایک جنتی کو کم از کم یہ مان کے چلے کہ 10 دنیا کے برابر جو ہے ان کو جگہ ملنے والی ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو ویسٹ ہو، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کچرے وغیرہ کی جگہ ہمیں دکھائی دیتی ہے دنیا میں، کتنے ہی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آدمی اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ جنت کے اندر اس طرح کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے جنت کے اندر ہر ایک بالست جگہ بہترین سے بہترین جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کیا ہے تو پھر اس میں کسی طرح کی نقص اور اس طرح کی کوئی کمی، کوئی خرابی اور کسی طرح کی جو ہے ویسٹ جگہ اس میں نہیں پایا جائے گا۔ سامعین کرام، جہاں تک جنت میں کھانے پینے کے حوالے سے بات کریں کہ کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا، پینے کے لیے کس کس طرح کی فراوانی موجود ہوگی۔ معزز سامعین کرام، جنت کے اندر بڑے بڑے باغات ہوں گے، ہر قسم کے پھل وہاں ملیں گے، ہر طرح کے فروٹس وہاں ملیں گے۔ حدیث کے اندر یہاں تک آیا ہے کہ ایک جھاڑ، ایک درخت ایسا بھی ہوگا کہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار جو گھوڑے پر سوار ہو کر کے 100 سال تک چلتا رہے لیکن اس درخت کے سائے کو پار نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی جنت ہے، جنت میں اتنے بڑے بڑے باغات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے وہاں پہ ہر طرح کے پھل رکھے ہیں، ہر قسم کے جھاڑ ہیں، ہر طرح کے فروٹس ہیں، اور ایک بھی فروٹ وہاں پہ خراب نہیں ملنے والا، ہر ایک بالکل اعلیٰ کوالٹی کا، ایک نمبر جو ہے مزے کے حوالے سے بھی ہو، دیکھنے خوبصورتی کے حوالے سے بھی ہو۔ وہاں پہ جنت کے اندر اتنے بہت سارے پھل ملیں گے جو دنیا میں دکھائی دیتا ہے، اور بہت سارے ایسے پھل بھی اللہ رب العالمین نے خاص طور سے جنتیوں کے لیے بنا کر کے رکھا ہے جو دنیا میں ان پھلوں کو رکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی کچھ ایسے پھل ملیں گے جو دنیا کے مشابہ ہوں گے، اور کچھ ایسے پھل ملیں گے جو دنیا میں اس کو اللہ رب العالمین نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اس طرح کے پھل اور اس طرح کے کھانے کی چیزیں وہاں پہ ملے گی، اور وہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ کو کسی کے یہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی کے یہاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین جنت میں بہت سارے نو عمر کے جو ہے لڑکوں کو خادم بنا کر کے رکھے گا، جس کی خوبصورتی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے گویا کہ وہ موتی ہیں، اس طرح سے وہ چمک رہے ہوں گے بچے، نو عمر کے لڑکے۔ وہ لوگ خدمت کے لیے ہمیشہ جو ہے آس پاس میں رہیں گے، جس طرح کی خدمت چاہیے جو ہے آدمی کو بولنے کی دیر ہے فوراً حاضر کر دیا جائے گا۔ ہر طرح کی کھانے پینے کی فراوانی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کا اللہ رب العالمین جو ہے جنتی لوگوں کو خود اس کا وارث بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ کہ وہاں پہ ہر قسم کے پھل ہیں۔ اور پینے کے حوالے سے یاد رکھیں کہ 4 نہریں جنت کے جو ہے یہاں بہے گی، میٹھے پانی کی نہر بہے گی، آدمی جتنا چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے استعمال میں لانا چاہے، پینا چاہے، تو ایسی صورت میں ان کے خادم موجود ہیں، فوراً ان کو پلایا جائے گا۔ طرح طرح کے جوس کے حوالے سے بھی ذکر آیا ہے، اللہ رب العالمین جوس وغیرہ کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کو جوس جو ہے لالا کر کے پلایا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے دودھ کی نہر جاری ہوگی، اور ایسا دودھ جو کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے، کبھی خراب ہونے والا نہیں۔ دنیا کے دودھ کا حال کیا ہے کہ کتنا دن ٹک سکتا ہے،
بغیر فریز کے رکھے تو آدمی 1 سے 2 دن میں خراب ہو جائے گا دودھ، اگر فریز میں رکھے تو تھوڑے دن چلے گا وہ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جنت میں دودھ کی نہر ایسا جاری کیا ہے کہ وہ دودھ جو ہے بہہ رہی ہیں اور آدمی جتنا چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ استعمال کر لے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے کہ شراب کی نہر بھی ہے، خالص شراب، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا شراب ہوگا کہ لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگا، نشے کا باعث نہیں ہوگا۔ نشہ نہیں آئے گا پینے کے بعد، بلکہ مزہ آئے گا، بڑا ہی چست اور پھرتیلا اپنے آپ کو لگے گا، طبیعت بالکل خوش ہو جائے گی پینے کے بعد۔ اس طرح کا شراب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اس طرح کی شراب جنتی لوگوں کو پلایا جائے گا۔ اور شہد کی نہر بھی جاری ہوگی، شہد کو بھی آدمی جب چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے اس کو استعمال کرے گا۔ یہ چار نہروں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے کہ یہ چار نہریں ہوں گی اور ہر طرح کے آرام و آسائش کی چیزیں ہوں گی وہاں پہ، سونے کے لیے، وہاں پہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اس دنیا میں وہ ساری چیزیں ہی نہیں ہیں۔ جتنی چیزیں اور جتنی مہنگی چیزیں اور جتنی بہترین اور 1 نمبر کی چیزیں، اعلیٰ کوالٹی اور عمدہ چیزیں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کپڑوں کے حوالے سے بات کریں تو ایک جنتی انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے ریشم کے برانڈیڈ کپڑا اللہ رب العالمین نے چن رکھا ہے۔ ریشم کے کپڑے دنیا میں مومنوں کے لیے جو خاص طور سے مرد ہیں اس کے لیے حرام کر دیا ہے کہ دنیا میں تم جو ہے نہیں پہن سکتے، حرام ہے تمہارے اوپر، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا ایسے لوگوں کو ریشم کے کپڑے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے تیار کردہ کپڑا کتنا ہی بہترین ہوگا، کتنا ہی نرم ہوگا، کتنا ہی بیسٹ ہوگا، کتنا ہی آرام دہ ہوگا، اس طرح کے کپڑے قرآن و حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں باریک کپڑے بھی ہوں گے، موٹے کپڑے بھی ہوں گے، سارے ریشم کے ہوں گے اور سبز رنگ کے ہوں گے، اور انسان وہ پہنے گا، شاہانہ زندگی گزارے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے کہا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، کہ ان کا لباس جو ہوگا وہ ریشم کے کپڑے کے ہوں گے۔ اور ایک جگہ کہا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، یہاں بھی ریشم کے حوالے سے ذکر کر دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کنگن پہننے کے بہت سارے لوگوں کو کیا ہوتے ہیں، شوق ہوتے ہیں، اسی لیے دیکھیے کہ نوجوانوں میں سے بھی کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کنگن پہن لیتے ہیں، سونے کے بنا لیتے ہیں، چاندی کے بنا لیتے ہیں، لوہے کے پہن لیتے ہیں۔ عورتیں تو پہنتی ہی ہیں اور ان کے لیے جائز بھی ہے، لیکن قیامت کے دن آدمی جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین خود جنتی مردوں کو بھی اور جنتی عورتوں کو بھی کنگن پہنائے گا، اور وہ کنگن کس چیز کے ہوں گے؟ سونے کے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے، موتی کے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے ذکر کیا یحلون فیہا من اساور من ذہب واللؤلؤ، اور ایک آیت کے اندر کہا کہ والفضہ، کہ سونے کے کنگن اللہ رب العالمین جنتی مردوں اور عورتوں کو پہنائے گا، اور اسی طریقے سے چاندی کے اور اسی طریقے سے موتی کے۔ اتنی بہترین زندگی ہوگی وہ، اسی کو کہتے ہیں لگژری لائف، بیسٹ زندگی اللہ رب العالمین عطا کرے گا، اور ازواج و مطہرات بھی عطا کرے گا، جس کو حور کہا جاتا ہے۔ ایک مرد کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لیے اسپیشل حور تیار کر کے رکھا ہے، ایسے حور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان کے اندر فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ کسی انسان نے اس کو چھوا نہیں ہے، کسی جن نے کبھی چھوا نہیں ہے۔ اس طرح کے اسپیشل مردوں کے لیے اللہ رب العالمین نے حور کو رکھ دیا ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی، بہت ہی زیادہ خوبصورت، اور اتنا خوبصورت کے حوالے سے، اس کی خوبصورتی کے حوالے سے یہ ذکر کر دیا گیا کہ اگر وہ دنیا میں ایک مرتبہ جھانک لے، ایک مرتبہ جو ہے دیکھ لے، تو کہا کہ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، کہ دنیا کی پوری آسمان و زمین کے ساری جگہوں پر جو ہے روشنی پھیل جائے گی۔
روشن ہو جائے گی پوری دنیا. اتنے خوبصورت اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ خوشبو کا یہ عالم ہوگا کہ پوری دنیا میں اس کی خوشبو پھیل جائے گی. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. یہ صحیح بخاری کی روایت تھی، حدیث نمبر 2796، کہ ایک دوپٹہ جو ان کو ملے گا ایسا قیمتی اور ایسا زرق برق اور ایسا خوبصورت اور ایسا مہنگا کہ پوری دنیا اور دنیا کے خزانے بھی اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے. اس طرح کا اسپیشل اللہ رب العالمین ان کے لیے دوپٹہ بنائے گا. لہذا پہننے کے حوالے سے بھی آدمی لگژری لائف اور بہترین زندگی گزارے گا. اسی طرح سے ہماری ماں اور بہنیں یہ نہ سوچے کہ اگر جنت میں مردوں کے لیے حور ہے تو عورتوں کے لیے کیا ہے. اللہ رب العالمین نے مردوں کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ مرد ایک سے زائد جو ہے بیویاں تلاش کرتا ہے، لیکن عورت جو حیادار ہو وہ آدمی اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے کی طرف نگاہ تک نہیں اٹھاتی. اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتی، الا یہ کہ بے حیا ہو، بے شرم ہو، ایسی عورت ہی ادھر ادھر جھانکتی تاکتی ہیں. چنانچہ جنت میں جانے کے بعد ہر قسم کی برائی جو ہے ختم ہو جائے گی. ایک عورت بھی جو ہے وہ پسند اس بات کو کرے گی چونکہ بے حیا تو ہوگی نہیں، اور بے حیا ہوگی تو پھر جنت میں جائے گی نہیں. تو جو عورت جو ہے کسی قسم کی برائی اگر ان کی زندگی میں ہو گئی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا نوازش کرے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کا شوہر ہے اور شوہر بھی جنت میں گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے شوہر کے ساتھ وہ رہے گی، اور باقی جو ہے تمام جو حور ان کے شوہر کو ملنے والا ہے اس کے اوپر بھی وہ لیڈر ہوگی اور ان کے اوپر بھی وہ راج کرے گی، ان کا ہی حکم چلے گا. اور اگر شوہر والی نہیں ہے تو ایسی صورت میں ایسے عورتوں کے حوالے سے محدثین کرام نے لکھا ہے کہ ایسی عورتوں کو جنتی مردوں کے ساتھ نکاح کرا دیا جائے گا. یہ 4-5 ہسبینڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. اور ایک باحیا حیادار عورت کا یہی جو ہے شیوا رہتا ہے اور یہی راستہ اس کو پسند آتی ہے. اللہ رب العالمین بھی بڑا حیا والا ہے، اللہ رب العالمین بھی بہت حیا والا ہے. ان اللہ حی کریم، اللہ رب العالمین حیا والا ہے اور بزرگ ہے اللہ تبارک و تعالی. لہذا بے حیائی کو اللہ رب العالمین نہ دنیا میں پسند کرتا ہے نہ آخرت میں اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. اور یہاں جنت کے حوالے سے ایک آخری بات کہہ دوں اور پھر جہنم کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کر دوں. معزز سامعین کرام، آخری بات یہ ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی، اللہ رب العالمین کی ہمیشہ جو ہے رضا جوئی کا ملنا، رضا الہی کا ملنا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی دیدار ہے. رضا الہی اور دیدار الہی یہ دو نعمت جنت کے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے. رضا الہی کا کیا مطلب؟ رضا الہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنتی لوگوں سے، جتنے بھی لوگ جنت میں داخل ہو گئے ہوں گے، ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوگا، کبھی بھی ان سے ناراض نہیں ہوگا. اس حوالے سے ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا اوتیکم افضل من ذلک. جب انسان کو اللہ رب العالمین اہل جنت کو جنت عطا کر دے گا، جنت کی نعمتیں عطا کر دے گا، پوچھ پوچھ کر کے ساری نعمتیں بھر دے گا، تب جا کے اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ کیا میں اس سے افضل چیز بھی نہ دے دوں؟ تو وہ آدمی سوچ میں پڑ جائے گا کہ ساری چیزیں تو مل گئی ہے، اس سے بھی افضل چیز کیا ہے؟ اللہ اس سے پوچھے گا اللہ اس سے بھی افضل چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہے گا فیقول، اللہ رب العالمین کہے گا کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ میں اپنے رضامندی کو تمہارے لیے حلال کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا.
مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کو گھر دیا، فری میں رہنے کے لیے دیا، آپ کو کہہ دیا کہ جب تک چاہو زندگی گزارو، لیکن تب بھی آپ کو اس بات کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ کبھی اگر میرے عمل سے، میری بات سے وہ ناراض ہو جائے تو گھر چھین لے گا۔ اللہ رب العالمین جنت دینے کے بعد، جنت کی نعمتیں دینے کے بعد اس سے بھی بڑا فضل یہ کرے گا کہ اللہ رب العالمین خود اس بات کا وعدہ کر لے گا کہ تم سے ہمیشہ خوش ہوں گا، اس کے بعد کبھی بھی کیا نہیں کروں گا، ناراض نہیں ہوں گا۔ بہت بڑی چیز ہے یہ، اور دیدار الہی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جنتی آدمی، جنتی عورتیں اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے اور دیکھنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حدیث کے اندر آیا جیسے 14ویں رات کی چاند کو دیکھتے ہوئے آنکھیں جو ہے کسی قسم کی جو ہے پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتی ہے، آرام سے آدمی دیکھ لیتا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا جو دیدار ہوگا وہ بھی انسان آسانی کے ساتھ دیکھ لے گا۔ ہمیں طرف ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا، کیونکہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھے گا، تريدون شيئا ازيدكم، کیا تمہیں مزید اور کچھ چاہیے جو میں تمہیں عطا کر دوں؟ جنتی لوگ یہ کہیں گے، الم تبیض وجوہنا، اے اللہ کیا ہمارے چہرے کو تو نے روشن نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے جہنم سے ہمیں دور نہیں کر دیا؟ پھر کون سی نعمت باقی رہ گئی ہے؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں آیا، فیکشف الحجاب، اللہ رب العالمین اپنے نور کا پردہ ہٹائے گا اور اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اللہ رب العالمین کی طرف دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوگا ہمیں جو چیز سب سے محبوب ترین چیز ملی ہے، سب سے بڑی چیز ملی ہے، وہ اللہ رب العالمین کو دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ ساری چیزیں بھول جائیں گے، جنت اور جنت کی نعمت، جنت کی نعمت بھول جائیں گے، کس قدر اللہ رب العالمین خوبصورت ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کو دیکھتے ہوئے جنت اور جنت کی نعمت تک بھول جائیں گے، اور ان کو لگے گا سب سے بڑی نعمت ہمیں ملی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کو دیکھنا نصیب مل گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ رب العالمین کو دیکھنا نصیب فرمائیں اور اہل جنت میں سے ہم سب کو بنائیں۔ انشاءاللہ پھر جہنم کے حوالے سے کچھ باتیں رکھوں گا، لیکن آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ کتنا منٹ آپ کو چاہیے، اسی حساب سے بات کروں گا۔ جہنم کی ہولناکی کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بہت ساری جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے، اور جنت اور جہنم دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کثرت سے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، اس کی ہولناکی کے حوالے سے، کیسے کیسے مناظر پیش آئیں گے ان چیزوں کے حوالے سے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا تھا، ان بھیجنے میں کئی مقاصد تھے، انہی میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد یعنی کہ گواہ، مبشر اور یعنی کہ خوشخبری دینے والا، اور اسی طریقے سے نذیرا ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ لہذا یہاں جو ڈرانے والا ہے وہ کس چیز سے ڈرانا؟ اللہ رب العالمین کے غضب سے ڈرانا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرانا، جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذاب سے بچنے کے حوالے سے اس قدر تاکید کی، کہا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے ہی ہو، لہذا کسی بھی صورت میں تم بچو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر اچھی بات کہہ کر کے ہی جو ہے کسی طرح سے تم نیکی کما سکتے ہو اور جہنم سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔
یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ڈرا رہے ہیں، کیونکہ جہنم وہ جگہ ہے میرے بھائیو، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن، ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا کہ جس نے کبھی دنیا میں تکلیف نہیں دیکھی، دنیا میں کبھی تکلیف نہیں سا، کوئی مصیبت اس کی زندگی میں نہیں آئی، بڑا ہی خوشگوار زندگی گزارا، نوابوں والی زندگی گزارا، اور ایسے آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور جہنم میں ایک لمحہ کے لیے جہنم میں ڈال کر کے پھر نکالا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اے میرے بندے، کیا تم نے کبھی خیر دیکھا ہے؟ یا ابن آدم ہل رأیت خیرا قط، کیا تم نے کبھی خیر دیکھا ہے، کبھی بھلائی دیکھی ہے؟ ایک لمحہ جہنم میں گزارنے کے بعد پوری زندگی جو اس نے نوابی والی زندگی گزاری تھی، کبھی بھی ان کو تکلیف اور مصیبت نہیں آئی تھی، بڑا خوشگوار دنیا میں زندگی گزارا تھا، لیکن جہنم کے ایک لمحے کے عذاب پا کر کے وہ ساری چیزیں بھول جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا، کہا کہ ایک آدمی کو جو دنیا میں ہمیشہ تکلیف میں تھا، مصیبت میں تھا، پریشانی میں تھا، ایسے آدمی کو لایا جائے گا اور جنت میں ایک لمحہ کے لیے رکھ دیا جائے گا، اور اس کو نکال کر کے پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ آدمی جنت کی ایک لمحہ پانے کے بعد ساری چیزوں کو بھول جائے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نے تو کبھی تکلیف کو کیا چیز ہوتی ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ ہے جنت اور یہ ہے جہنم۔ جنت کو ایک لمحہ آدمی اگر پالے تو ساری دنیا کی مصیبت بھول جائے گا، اور جہنم کی ایک لمحہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو ایسی صورت میں دنیا کے سارے سکھ چین اور اسی طریقے سے آرام و راحت بھول جائے گا۔ ایسی ہے جہنم۔ معزز سامعین کرام، لہذا معلوم ہوا کہ جہنم بڑا خطرناک جگہ ہے، جہنم کی سختی بڑی سختی ہے، اور جہنم سے آدمی کو جو ہے اللہ رب العالمین سے اس کی حفاظت مانگ لینا چاہیے۔ اب جہنم کی وسعت اور گہرائی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی کیا ہے اور اس کی وسعت کیا ہے۔ اس حوالے سے ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن کچھ احادیث ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن سارے لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، اللہ رب العالمین کے حکم سے جہنم کو فرشتے کھینچ کر کے لے کر کے آئیں گے۔ کتنے فرشتے کھینچیں گے؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مل کر کے اس کو کھینچیں گے اور میدان محشر میں لا کر کے جمع کر دیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یوتا بجہنم یومئذ، کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، کہ اس کے جہنم کے اندر 70 لگام ہوں گی، 70 زنجیریں ہوں گی، اور کہا کہ ما کل زمام 70,000 ملک ویجرونہ، کہ ہر ایک جو ہے زنجیروں کو جو ہے 70,000 فرشتے جو ہے کھینچ رہے ہوں گے، 70,000 زمام ہوں گے، اور ہر ایک زمام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ ٹوٹل اگر دیکھیں تو 4 ارب 90 کروڑ جو ہے فرشتے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ جہنم کتنا بڑا ہو سکتا ہے، اور جہنم کی کس قدر ہولناک کیا ہو سکتی ہے، اندازہ لگائیں۔ فرشتہ ہماری طرح سے کمزور نہیں ہے، بلکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کی اور ان کی بستی کو اجاڑنے کی بات آئی تو ایک چھوٹی سی جماعت فرشتے کی بھیج دی کہ جاؤ اور ان کے اوپر عذاب جو ہے برسا دو۔ کیا ہوا؟ ایک چھوٹی سی جماعت آئی اور آ کر کے پوری زمین کو کاٹ کر کے آسمانوں کی طرف اٹھا کر کے پلٹ کر کے دے مار دیا گیا۔ طاقت کا اندازہ لگائیں، ہم سے تو ایک بندہ نہیں اٹھایا جائے گا، ہم سے تو ایک چٹان نہیں اٹھائے جائیں گے، لیکن فرشتے چند ہی فرشتے تھے، پوری بستی کو جو ہے کاٹ کر کے آسمان کی طرف اٹھا کر کے لے کے چلے گئے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو قیامت تک صرف 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کس قدر طاقتور بنایا ہے۔
لیکن وہ کبھی بھی اپنی طاقت پر غرور نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس قدر اللہ رب العالمین کے زوراور فرشتے ہیں، طاقتور فرشتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جہنم کو 90 کروڑ اور اسی طریقے سے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جو ہے کھینچ کر کے لائیں گے۔ معلوم ہوا کہ کس قدر بڑا جہنم ہوگا اور کس قدر ہولناکیاں ہوگی۔ معزز سامعین کرام، یہاں یہ بھی دیکھ لیں اس کے بڑائی کے حوالے سے کہ جہنم کتنا بڑا ہوگا۔ پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ ہر 1000 میں سے ایک کو جنت کے لیے چنو اور 999 کو جہنم کے لیے چنو۔ کتنی تعداد ہو سکتی ہے جہنم میں جانے والوں کی، آپ اس پر اندازہ لگائیں، اور اتنی تعداد جو ہے جہنم میں داخل ہو جانے کے بعد بھی جہنم خالی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے چونکہ جنت سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے بھروں گا اور جہنم سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے بھروں گا، تو اللہ تبارک و تعالی کہ جتنے بندے جہنم میں جانے والے ہیں ایسے تمام لوگ جانے کے بعد اللہ رب العالمین پوچھے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم سے کہے گا کیا تو بھر چکا ہے، کیا تو بھر چکا ہے؟ جہنم کہے گا هل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم میں رکھ دے گا، اور جیسے ہی اللہ رب العالمین کا پاؤں جہنم میں آئے گا جہنم اپنے آپ میں سکڑنے لگے گا اور اللہ رب العالمین سے کہے گا قط قط یا رب، اے میرے پروردگار بس بس مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہاں دیکھیں کہ جہنم کس قدر بڑا ہے کہ جہنم کے حوالے سے ایک طرف جنت کے حوالے سے دیکھیے کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا اور دوسری طرف جہنم کے 999 لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، تب بھی جہنم ابھی خالی ہے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ جہنم بہت بڑا ہے، اور گہرائی کے حوالے سے دیکھیں تو ایک حدیث کے اندر آیا جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ چیز گرنے کی آواز آئی، کچھ دھماکے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70 سال پہلے جہنم کے اوپر سے ایک پتھر کو گرایا گیا تھا، وہ گرتے گرتے 70 سال ہو گئے، اور اب جا کے اس کو 70 سال ہونے میں جو ہے وقت ختم ہوا، اور اب جا کر کے جہنم کی نچلی سطح پر وہ گرا ہے اور اسی کی آواز ہے۔ بتائیے کہ کس قدر اللہ رب العالمین نے جہنم کو گہرا بنایا ہے۔ آدمی کو اگر اوپر سے پھینک دیا جائے تو 70 سال تک جو ہے نیچے آنے میں لگے گا، اور جہنم کیا ہے؟ جہنم پورا ایسا گھر ہے جس کے 7 دروازے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کھڑکیاں وغیرہ نہیں ہیں، اور 7 دروازوں کے ساتھ جو ہے جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اور اس میں آگ کی وادیاں ہیں، پورا کا پورا جہنم آگ سے بھرا ہوا ہے، اور وہ آگ ہے کہ اس دنیا کی جو آگ کی حرارت ہے اس طرح کا ٹیمپریچر نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے آگ کی حرارت سے 69 ڈگری زیادہ حرارت وہاں ہے۔ اس طرح کے آگ میں اللہ رب العالمین اہل جہنم کو ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کو، اللہ کے انکار کرنے والوں کو، اللہ کے رسول کی اتباع نہ کرنے والوں کو، کافروں، مشرک، بے دین اور منافقوں کو، اس طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس میں ڈال دے گا۔ سامعین کرام، وہاں پر آدمی خدا نہ خواستہ اگر چلے جائے تو ایسی صورت میں حالت کیا ہوگی؟ آج ہم دیکھیں کہ اپنے جسم کو اچھا رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، بار بار واش کرتے ہیں، بار بار جو ہے کپڑے بدلتے ہیں،
جسم کو اچھا رکھنے کے لیے تیل اور دیگر چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. ہماری ماں اور بہنیں طرح طرح کے پروڈکٹ استعمال کرتی ہیں اس جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے. چھوٹا سا اگر گال میں پمپل نکل آئے تو بڑا بے چین ہو جاتی ہیں کہ اس پمپل کو کیسے ہٹائیں. لیکن میری ماں اور بہنوں، اس جہنم کا کیا جس کی تیاری تمہاری زندگی میں نہیں ہے، اور تیاری بھی ہے تو جس طرح ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. کیوں خوف نہیں ہے جہنم کا کہ جہنم میں آدمی جانے کے بعد وہ حالت ہوگی کہ وہاں پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. جہنم میں بڑے سختگی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے فرشتے کو رکھ دیا جائے گا، اور وہ لوگوں کو کیا کرے گا، عذاب دینے پر مامور ہوں گے. اس وقت ہماری بے بسی کا کیا کہنا، بڑی ہی پریشانی ہوگی اور بڑی ہی تکلیف ہونے لگے گی. لہذا میرے بھائیوں سے بھی گزارش ہے، میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں ہم اپنے آپ کو سرکشت رکھنے کے لیے، جس طرح سے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ہم نے ہر طرح کی تدبیر کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو اگر کسی طرح کی تکلیف ہو جائے، بیماری ہو جائے تو ایسی صورت میں کہاں کہاں لے کے بھاگتے ہیں. ساری دولت لٹانا پڑے تو اپنے بیٹوں کے لیے لٹا دیتے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچتے ہیں بیٹا ہے جانے دو، ایسا نہیں سوچتے ہیں، بلکہ ساری دولت لٹانا پڑے تو ایسی صورت میں بھی اس کے جسم اور اس کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ساری دولت لٹا دیتے ہیں. لیکن ہم نے کیا آخرت کے اس دن کے لیے تیاری کیا کہ جہنم میں کیا حالت ہونے والی ہے آدمی کی. جس طریقے سے سیخ کباب میں کیا کرتے ہیں، آدمی گوشت کو جلا رہا ہوتا ہے، اس طرح سے ہماری حالت ہونے والی ہے اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا. جہنم کی آگ کی چنگاریوں کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ بڑے بڑے محل کے برابر جہنم کی آگ کی چنگاریاں ہوگی. دنیا کی آگ کی چنگاریاں ہمارے بمشکل کپڑے کو جلا سکتی ہے، نہیں جلاتی ہے، لیکن جہنم کے آگ کی چنگاریوں کا حال یہ ہوگا، بڑے بڑے بلڈنگ، بڑے بڑے محل کے برابر اس کی آگ کی چنگاری ہوگی. تو پھر بتائیے کہ آگ کا کیا حال ہوگا. وہاں پہ لباس بھی آگ کا پہنایا جائے گا، چھت بھی آگ کی ہوگی اور زمین بھی آگ کی ہوگی. کہیں پہ راحت نہیں، کہیں پہ سکون نہیں، اور حالت تو یہ ہوگی. اللہ رب العالمین نے کہا لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت ہونے والی ہے اور نہ ہی وہ زندگی گزارنے والا ہے. زندگی بھی ایسی جو زندگی ہی نہیں اور موت بھی آنے والی نہیں، اس طرح کی زندگی ہونے والی ہے. جہنم میں کھانے کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث رسول کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے. اسی میں کیا ہے؟ زقوم کا پھل ملنے والا ہے جو چاروں طرف سے کانٹے والا ہوگا، آدمی جیسے ہی کھائے گا گلے میں اٹک جائے گا. اسی طرح سے کھانے کے لیے خون ہے، بدبودار والا خون ہے، اور اسی طریقے سے پیپ ہے، پیپ اور خون، اس طرح کی چیزیں کھانے اور پینے کے لیے دیا جائے گا. اور جہنمیوں کو گرم کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی اللہ رب العالمین ان کو عطا کرے گا. کوئی بھی کھانا ان کی صحت کے لیے نہیں ہوگا، کوئی بھی کھانا اس کی صحت کو آرام نہیں پہنچائے گا، نہ ہی بھوک مٹائے گا، بلکہ تکلیف ہی تکلیف ہونے والی ہے. سامعین کرام، کیا حال ہے، ہم دنیا میں اگر چاول کے اندر ایک کیڑا پاتے ہیں پورا چاول ہی پھینک دیں گے. چاول کے اندر ایک کیڑا اگر مل جائے، یا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ چاول کے اندر اگر سر کے بال مل جائے تو کھانا ہی پھینک دیتے ہیں، کھانا ہی ہٹا دیتے ہیں، بیویوں کو طرح طرح کی باتیں سنانے لگتے ہیں. لیکن اس دنیا کی غفلت میں اگر ہم نے اسی غفلت کی چادر کو اوڑھے رکھا اور آخرت کی تیاری نہیں کی تو اس دن کیسے ہم کھا پائیں گے اس طرح کی چیزیں جو خون، بدبودار خون ہوں گے اور اسی طریقے سے بدبودار پیپ ہوں گے. اس طرح کی چیزیں ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ لہذا تیاری ضروری ہے.
تیاری ضروری ہے۔ گرم پانی کے حوالے سے یہ آیا ہے کہ جیسے ہی آدمی پیے گا چہرے کے اندر منہ کے آس پاس کے سارے چمڑیاں اور سارے گوشت پوش جھڑ جائیں گے، جیسے ہی اندر گلے کے اترے گا تو ایسی صورت میں اندر کے جو آنکھ ہیں، جو بوٹی ہیں، جس کو آپ لوگ اپنی زبان میں بوٹی بولتے ہیں، تو آنکھ جو ہیں وہ گل جائیں گے اور گل کر کے پخانے کے راستے سے نکل جائیں گے۔ اس طرح کی حالت ہونے والی ہے۔ سامعین کرام، جہنم کے اندر چیخنا چلانا یہ بڑی عام بات ہوگی۔ آدمی روئے گا، گڑ گڑائے گا، آدمی چیخے گا، چلائے گا، لیکن کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ بلکہ حدیث کے اندر یہاں تک ذکر آیا، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کی ایک روایت آتی ہے، حدیث نمبر 1670 پر 9 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اہل النار لیبکون حتی لو اجرت السفن فی دمعہم لجرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنمیوں کے آنسو رو رو کر کے حالت یہ ہوگی کہ اتنے روئیں گے کہ ان کے آنسو سے جو ہے کشتیاں چلائی جا سکتی ہے، پانی کے جہاز چلائے جا سکتے ہیں، ان کے آنسوؤں سے اس قدر روئیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی جو ہے ان کو مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اس طرح سے روئیں گے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ روتے روتے ان کے آنکھوں کے آنسو جب ختم ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں وہ خون کے آنسو روئیں گے، وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ، کہ وہ خون کے آنسو نکلیں گے، اس طرح کی حالت ہوگی۔ سامعین کرام، اور اس کے علاوہ بھی جہنم میں بہت سارے عذابات ہیں، جو ہے کیا ہوگا، بختی اونٹ کے برابر سانپ ہوں گے، وہ ڈسیں گے، اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ 40 سال تک اس کا زہر کا اثر ہوگا۔ ایک مرتبہ آدمی کو ڈس لے تو ایسی صورت میں 40 سال تک وہ تڑپتا رہے گا، 40 سال تک وہ جو ہے پرسکون نہیں ہوگا بلکہ بے قرار اور بے چین ہوگا۔ اس طرح سے بڑے بڑے سانپ رکھے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے بچھو رکھے گئے ہیں، زہریلے بچھو رکھے گئے ہیں۔ سامعین کرام، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جوتیاں پہنائی جائے گی آگ کے انگاروں کی، اور اس کی حالت یہ ہے کہ جیسے ہی جوتیاں اپنے پاؤں میں پہنائے جائیں تو ایسی صورت میں اس کے جو ہے دماغ، اس کا جو بھیجا ہے وہ ابلنے لگے گا، وہ کھولنے لگے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا ہے۔ تو ایسی صورت میں جہنم میں ہی اگر آدمی کو ڈال دے تو ایسی صورت میں کیا حال ہوگا؟ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ جہنم میں جلنے کے بعد ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہمارے جسم تو ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی جل کے راکھ ہو جائیں گی، اس طرح کی بات نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا سسٹم کر کے رکھے گا کہ جو آدمی جہنم میں جائے گا، جہنم کی آگ میں جلے گا، ایک چمڑی جیسے ہی جلی پھر وہ نیا چمڑا اگائے گا، پھر نیا چمڑا جلا، پھر جو ہے نئے چمڑے اس کو عطا کیے جائیں گے، بار بار اس کو نئے چمڑیاں ان کو عطا کی جائے گی تاکہ تکلیف میں کوئی کمی نہ ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو ہم یہ 3.5 ہاتھ کے آدمی ہم دکھ رہے ہیں، جہنم میں جانے کے بعد یہ 3 ہاتھ اور 3.5 ہاتھ کے آدمی نہیں رہیں گے۔ جنتی لوگوں کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ وہ لمبائی میں 60 ہاتھ کے ہوں گے، لیکن جہنمی لوگ دیو ہیکل سے بھی بڑے بڑے ہوں گے۔ اس حوالے سے کچھ حدیث کا اختصار ذکر کیا جا رہا ہے کہ کتنے جو ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک جہنمی آدمی کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کی کہ 2 کندھوں کے بیچ کی جو مسافت ہوگی آدمی کی، 3 دن کی تیز رفتار سواری جتنی ہوگی، ایک آدمی 3 دن تک تیز رفتار سواری میں سفر کرنے لگے کتنا دور پہنچ سکتا ہے، اتنا ایک کندھے سے لے کر کے دوسرا کندھا ہوگا۔ اسی طرح سے یہ صحیح بخاری کی روایت تھی۔ اسی طرح سے آیا ہے کہ داڑھ کی دانتیں
احد پہاڑ کے برابر ہوں گی. یہ جو داڑھ کی دانتیں ہیں اس میں سے ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگی. اس قدر انسان بڑا بڑا ہو جائے گا، عذاب میں کوئی کمی نہ ہو ان کو. اس کی جو چمڑی ہوگی، یہ جو ہم بالکل باریک سا دیکھ رہے ہیں، یہ جو چمڑی ہے، یہ چمڑی اتنے موٹے ہو جائیں گے جتنا 3 دن آدمی چل کر کے جا سکتا ہے اتنا اس کی چمڑی کی موٹائی ہوگی. اسی طرح سے آیا کہ بیٹھنے کی جو جگہ ہے، جیسے ہم ابھی بیٹھے ہیں ایک کرسی میں ہم کافی ہیں، کوئی بھی آدمی ایک کرسی میں وہ کافی ہو جاتا ہے بیٹھنے کے حوالے سے، لیکن وہ بیٹھنے کی جگہ کتنا لے گا؟ وہ حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ مکہ اور مدینے کی جتنی دوری ہے اتنا دور وہ بیٹھنے کی جگہ لے گا، یعنی کہ قریب 550 کلومیٹر، 500-550 کلومیٹر کے آس پاس میں ہے مکہ سے مدینے کا فاصلہ، ڈسٹینس. تو اتنی جگہ وہ بیٹھنے کے لیے لے گا اور اس قدر بڑا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانے کہ وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا، دیو ہیکل سے بھی بڑا ہوگا، اور اس کو اس طرح کے عذاب برابر ملتے رہیں گے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، کوئی ماں باپ نہیں کام آئیں گے، نہ ہی کوئی بیٹا بیٹی اور نہ ہی بیوی بچے کام آئیں گے. کوئی اس دن کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا جس قدر حکم ہوگا عذاب کے اوپر عذاب، ایک سے بڑھ کر دوسرا جو ہے عذاب ہوگا، اس طرح کی زندگی ہوگی. لہذا میرے بھائیوں، نصیحت یہ ہے کہ ہم جو ہے توحید پرست بن جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والا اور اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے والا بن جائیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں، اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، ان تمام چیزوں میں کسی بھی طرح سے شرک کا دخل نہ ہو، شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اسی طرح سے دوسری نصیحت یہ ہے کہ خلوص للہیت کے ساتھ تمام تر عبادتوں کو انجام دیں. جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو، بڑی سے بڑی عبادت ہو، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کریں. یہی سب چیزیں ہمارے لیے کام آئے گی. تیسری چیز کیا ہے کہ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزاریں. ہم خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر جگہ اللہ رب العالمین سے خوف کر کے زندگی گزاریں. محبت بھی اللہ سے، خوف بھی اللہ رب العالمین سے. سامعین کرام، اسی طرح سے چوتھی چیز نصیحت کے طور پر یہ ہے کہ حسن اخلاق کو اپنائیں، اچھا کردار اپنائیں اور اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اسی طرح سے پانچویں چیز، برابر اللہ رب العالمین کے یہاں جنت کا مطالبہ اور جہنم سے حفاظت کے حوالے سے دعائیں کرتے رہیں. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اور اسی طریقے سے چھٹی چیز کیا ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والا بن جائیں. نماز کی حفاظت نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں جو ہے کوئی چیز کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن سب سے پہلا حساب ہمارا نماز کا ہونے والا ہے. نماز ہی یہ جو ہے تعین کرے گا، نماز ہی یہ بتائے گا کہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں یا یہ کہ ناکام ہونے والے ہیں. اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن ایک بندے کو جو سوال ہوگا وہ الصلاۃ، نماز کے حوالے سے ہوگا. نماز اچھی نکل گئی تو اس کی ساری زندگی اچھی نکل گئی، اور جب نماز اگر گڑبڑ نکل گیا تو پھر ایسے آدمی پھنس جائے گا. اسی طریقے سے ساتویں چیز، ہم روزے کثرت سے رکھیں. یہ جو فرض روزے ہیں یہ تو ہمیں رکھنا ہی ہے، لیکن نوافل وغیرہ کی بھی کثرت کریں، کیونکہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ایک روزہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھتا ہے تو ایسی صورت میں حدیث میں آیا کہ جہنم سے اس کو 70 سال تک کی دوری جو ہے کر دی جاتی ہے. بہت بڑی بات ہے. روزے بھی کثرت سے رکھا کریں، نفلی روزے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں جو ہے چاند کے حساب سے 13، 14 اور 15 یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، یہ 3 روزہ رکھتے تھے. اور ہر ورم میں ہر ہفتے کے اندر 2 روزہ رکھتے تھے. کون سے روزے؟ ایک پیر کا روزہ اور ایک جمعرات کا روزہ. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. محرم کے 2 روزے رکھتے تھے. اسی طریقے سے جو ہے
शाबान के कसरत से रोजा रखते थे, ये सब भी नफली रोजे हैं, और शव्वाल के 6 रोजा रखते थे, ये इस तरह के नफली रोजे हैं। लिहाजा हम इस तरह के जो है आदात अपने आप पर बनाएं और रोजे रखें, इंशाअल्लाह हमें जहन्नम से नजात दिलाएगा। और साथ ही साथ 8वीं चीज, ज़कात और सदकात की अदायगी करें। ये सदका क्या है? बहुत जगहों पर काम आने वाला है। ये ज़कात और ये सदका कब्र में भी काम आने वाला है, हशर में भी काम आने वाला है। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के हवाले से जन्नत में एक दरवाजा ही रख दिया है, ज़कात के नाम से, सदकात के नाम से। लिहाजा जो आदमी उस क्वालिटी के साथ जो है रहेगा, तो इसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस बनाए हुए जन्नत के दरवाजे से वो दाखिल होगा। इसी तरह से जो है हज की अदायगी करें, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर इस्तिताअत दिया है, ताकत दिया है जाने आने के खर्च वर्च उठाने की, तो इसी सूरत में हज कर लें। और आखिरी चीज, 10वीं चीज क्या है कि खौफ इलाही अपने अंदर अपनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ रखें अपने दिलों में और खौफ इलाही से रोया करें, रोया करें, गिड़गिड़ाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से। कभी भी रात में आंख खुल गई तो इसी सूरत में उठें, वुजू बनाएं, मन करे तो ऐसी सूरत में 2 रकात नमाज पढ़ लें और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें और रोएं। ये जो रोना है रात के वक्त उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो है रोना, जब कब कोई आदमी ना देख रहा हो, कोई आदमी ना देख रहा हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से राब्ता, ऐसे मौके पर उठ करके रोना आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत पावरफुल चीज है। लिहाजा आदमी को बख्शवा देगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत करवा देगी और साथ ही साथ अपने गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। तो ये चंद अमाल थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन अमाल को करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए और जहन्नम से अल्लाह तबारक व तआला कुल्ली तौर पर हमारी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी इज्जत की ज़िंदगी, सआदतमंदी की ज़िंदगी नसीब फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इज्जत की ज़िंदगी, सआदतमंदी की ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन।